وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اور اس پر عمل کرو کہ اپنی اولاد کو دیندار بناؤ. اور ہم یہ تو فکر کر لیتے ہیں کہ ہاں ہماری اولاد کو ہمارے بعد میں تکلیف نہ ہو. اگر وہ بیوپاری آدمی ہے بیوپاری تو پہلے وہ تعلیم دے گا. اور تعلیم کون سی؟ دنیاوی تعلیم، اسکولوں کی، کالجوں کی. اور پھر تربیت کہ وہ اپنے دھندے میں جوڑے گا، اپنے کاروبار میں لگائے گا. کہاں اچھی طرح سے کاروبار سنبھال لے گا، ہاں ٹھیک ہے یہ مجھ سے آگے جائے گا. جیسے ایک کوے نے اپنے بچے کو تربیت دی کہ دیکھ بیٹا اگر کوئی جھکے نا تو بس سمجھ لینا وہ پتھر اٹھانے کے لیے جھک رہا ہے، وہ تجھے مارے گا، اڑ جائیے. تو بیٹے نے کہا ابا اگر وہ پہلے سے پتھر لے آوے تو اندر سے لے آوے تو کہا بیٹا بس آپ تجھے سمجھانے کی ضرورت، تم مجھ سے زیادہ ہوشیار ہے. تو ایسی اگر وہ بیوپاری ہے تو وہ اپنے کاروبار کی تربیت دے گا. صنعت کار ہے، کارخانے دار، فیکٹری ہیں تو پہلے وہ تعلیم، پھر اس کے بعد اپنی فیکٹری کی تربیت. کیا یہ میرا کارخانہ اور میری جو فیکٹری ہے وہ اچھی طرح سے سنبھال سکتا ہے؟ ہاں آگے بڑھا سکتا ہے. اب اس کو اطمینان. اور اگر وہ خود سروس والا ہے کہ ہاں اس کو اتنی تعلیم اور تربیت کہ مجھ سے اچھی سروس اس کی ہونی چاہیے، تو ہم نے دنیا کی تو فکر کر لی. ایک صاحب تھے پرانی حیات کے، داڑھی، شرعی لباس، دیندار. اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کو انگریزی تعلیم دلائی تھی، انگریزوں کی حکومت تھی. تو وہ صاحب باہر سے پاس ہو کر آئے تھے بڑی ڈگری لے کر، اور یہاں بڑا عہدہ ان کو مل گیا، بڑے افسر، پینٹ شرٹ دونوں کلے صاحب، کلّا سوف تعلمون ثم کلّا، دونوں کلے صاحب، چکنے چوپڑے اور بڑے افسر. اور ان کے ماتحت کتنے اور افسر تھے. تو اب یہ والد محترم بعض مرتبہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے وہیں ان کے دفتر میں پہنچ جایا کرتے تھے. تو بیٹے کو وہ بھی ناگوار لگتا کہ میرا باپ پرانی حیات میں یہاں کا ایک آتا ہے. اور کبھی صاحبزادے نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ میرے والد ہیں، کبھی نہیں بتلایا کہ اپنی اس میں انسلٹ ہو جائے گی کہ تمہارے باپ یہ پرانی حیات کے. اپنی انسلٹ سمجھا، کبھی نہیں ظاہر کیا کہ یہ میرے والد ہوتے. اب ایک مرتبہ ملاقات کے لیے وہ گئے تو کسی ماتحت افسر نے، دوست نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ جو آیا کرتے ہیں یہ صاحب یہ کون ہے، بڑے میاں کون ہے؟ تب بھی اپنا باپ ظاہر کرنے میں اپنی بے عزتی خیال کیا اور کہا کہ یہ میرے ملنے والے، یہ کہا میرے ملنے والے، اور یہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرتے ہیں، میرے ملنے والے ہیں. باپ کو وہیں غصہ آ گیا. اور وہ جو پوچھنے والے ان سے کہا کہ میں اس کا ملنے والا نہیں، میں تو اس کی ماں کا ملنے والا ہوں. اب ساری عزت خاک میں کہ میں اس کا ملنے والا نہیں ہوں، میں تو اس کی ماں کا ملنے والا ہوں. ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ دیندار آدمی تہجد گزار اور اپنے بیٹے کو دنیاوی تعلیم، پوری دنیاوی تعلیم، اور صاحب وہی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے باہر بھیج دیا.
وہاں سے آپ بڑی ڈگری لے کر آئے تو یہاں بڑے عہدے پر پہنچ گئے اور بڑے افسر، بڑی عزت ان کی یہاں. تو وہ باپ کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا بہت بڑا افسر ہے، معاشرے میں اس کی بڑی عزت ہے، بڑے عہدے پر ہے، بڑی عزت ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا بے دین سا ہو گیا ہے. بس کچھ تھوڑا سا بے دین سا ہو گیا ہے، باقی اور کچھ کمی نہیں ہے. حالانکہ یہ اصل کمی ہے، جب دین ہی نہیں تو بیکار ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا بے دین سا ہو گیا ہے. اس کی مثال بھی ہے کہ ایک مریض تھا اور آخری وقت تھے اور لوگ دوڑے ہوئے گئے ایک ڈاکٹر کے وہاں، اور جب ڈاکٹر کو بلا کر لائے تو مریض ختم تھا. اب گھر والے پوچھتے ہیں کہ صاحب کیسے ہیں یہ بیمار کیسا ہے؟ تو کہا کچھ نہیں، سر سے لے کر پیر تک بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تمام اعضاء بالکل صحیح ہیں، سر سے پیر تک بالکل صحیح ہے، سارے اعضاء صحیح ہیں، کچھ تھوڑی سی روح نکل گئی ہے. تو اب جب کچھ تھوڑی سی روح نکل گئی تو وہ تو بیکار ہو گیا. تو ایسے اگر دین نکل گیا تو بیکار ہو گیا. تو اب ہم صاف فکر کر لیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، دنیا کی فکر کر لیتے ہیں کہ ہمارے انتقال کے بعد ہماری اولاد کو دنیا میں تکلیف نہ ہو. تو دنیا کی تکلیف سے تو آخرت کی تکلیف بڑھی ہوئی ہے. یہاں کی تکلیف سے آپ نے بچایا، لیکن اپنی اولاد کو آخرت کی تکلیف سے کہاں بچائے؟ اور علماء نے لکھا کہ آخرت میں سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا کہ جس نے اپنے اہل و عیال کو دین سے غافل رکھا ہے.